یہ ہے مکہ کا شہر جہاں اللہ کے سب سے عظیم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں ہوئی۔ رسول اللہ کا تعلق قریش قبیلے سے تھا۔ یہ مکہ کا سب سے مشہور اور عزت والا قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش سب سے پہلے والدہ حضرت آمنہ نے کی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ بھی وفات پا گئیں۔ اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی۔ 2 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا بھی وفات پا گئے۔ پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی اور والد کی طرح پیار اور خیال رکھا۔ اللہ نے قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ ان کو اللہ کا آخری پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور قرآن ان کے ذریعے پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ قرآن پاک کا نزول 27 رمضان المبارک کی رات لیلۃ القدر سے شروع ہوا۔ یہ سب سے پہلا وحی تھی جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، آپ غار حرا جو مکہ کے پاس ایک پہاڑی ہے میں عبادت کر رہے تھے۔ وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور پہلے 5 آیات نازل کیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ قرآن کا پورا نزول ایک ہی دن میں نہیں ہوا بلکہ 23 سال میں دھیرے دھیرے مکمل ہوا۔ 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں۔ آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی جو آپ کے سب سے بڑی مددگار تھیں۔ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ اسلام کے راستے میں کھڑی رہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کی زندگی سب سے بہترین مثال ہے جس میں صبر، رحمت اور محبت بھری ہوئی ہے۔ آپ نے سکھایا کہ ماں باپ کی عزت کرو، غریبوں کی مدد کرو اور سب سے نیک سلوک کرو۔ بعد میں آپ مدینہ آ گئے۔ یہاں آپ نے ایک پیارا اور امن والا شہر بنایا۔ لوگ آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ یہ ہے مدینہ منورہ، وہ شہر جہاں سے روشنی اور رحمت پورے عالم میں پھیلی۔ یہاں کی گلیاں صاف ستھری اور لوگ ایک دوسرے سے محبت اور اخلاق کے ساتھ پیش آتے۔ جہاں پرانے زمانے میں مٹی کے گھر، ریت کے میدان اور چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی تھیں، مدینہ کے بازار میں زندگی کی روح بسی تھی۔ کوئی کھجور بیچ رہا ہے، کوئی اناج تول رہا ہے اور کوئی مسافروں کے لیے پانی اور رہنمائی کا انتظام کر رہا ہے۔ ہر طرف برکاتی ماحول تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں انسانیت اور صلح صفائی کی جھلک ملتی تھی۔ یہاں لوگ محنت کو عبادت سمجھتے اور ایک دوسرے کی مدد کو اپنی ذمہ داری۔ مکہ کے لوگ سادگی بھری زندگی گزارتے تھے۔ عورتیں مٹی کے چولہے پر روٹی پکاتی تھی، بچے گلیوں میں معصومیت سے کھیلتے تھے اور مرد اپنے ویاپار اور جانوروں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتے تھے۔ دیکھیے مکہ کا بازار، کھجور، کپڑے، مسالے اور مٹی کے برتن بک رہے ہیں۔ لوگ سامان کے بدلے سامان تبدیل کرتے ہیں۔ بازار کی رونق، مسالوں کی خوشبو اور لوگوں کی گفتگو سب مل کر ایک زندہ تصویر بناتے ہیں۔ شہر کے باہر اونٹوں کے قافلے نکلتے تھے۔ لوگ سفر کے لیے پانی اور کھجور ساتھ لے کر نکلتے تھے۔ ریگستان کی تیز ہوا اور دھوپ ان کے سفر کو مشکل بناتا تھا، مگر یہی سفر مکہ کو تجارت کا مرکز بناتا تھا۔ مکہ کے لوگ اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور تھے۔ ایک دوسرے کو کھجور اور پانی پیش کرنا، عزت سے بٹھانا، یہ ان کی تہذیب کا حصہ تھا۔ یہ ہے مدینہ کا ایک کنواں۔ عورتیں پانی بھر رہی ہیں، بچے کھیل رہے ہیں اور مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دور سے ایک کیروان آ رہا ہے، اونٹوں پر سامان لدا ہوا ہے۔ لوگ ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں کیونکہ مدینہ ہمیشہ مسافروں اور مہمانوں کا شہر رہا ہے۔ یہ ہے کھجور کے باغ۔ کسان کھجوریں توڑ رہے ہیں اور بچے درختوں پر چڑھ کر خوشی منا رہے ہیں۔ کھجوریں مدینہ کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ روزمرہ کے کاموں کے بعد سب لوگ عبادت اور ذکر میں مصروف ہو جاتے۔ یہی شہر تھا جہاں ایمان، محبت اور انصاف کا نظام قائم ہوا۔
मदीना मुनव्वरा, वो शहर जहाँ जिंदगी का हर लम्हा बरकत और रहमत से भरा था।